السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مہینے میں پیدا ہوئے، اس کی تاریخ کلیئر نہیں ہے۔ تاریخ وفات تو 12 ربیع الاول ہے، یہ کلیئر ہے، متفق ہے، لیکن تاریخ پیدائش مورخین کے درمیان مختلف فی ہے، کوئی بات کلیئر نہیں ہے۔ کلیئر بھی ہو تب بھی اس ربیع الاول کے مہینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، آپ سے محبت کرنے والا مسلمان اگر آپ کی محبت کے نام پر عید میلاد النبی مناتا ہے، سڑکوں، بازاروں اور گلیوں میں جھنڈی نکالتا ہے، اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے بلکہ اس سے منع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہ گمراہ اور کافر سمجھتا ہے۔ میرے بھائی، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، لیکن اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، قرآن و سنت کے دربار میں لے جاؤ، وہیں اس کا فیصلہ ہوگا۔ یا تو قرآن سے ثبوت دیکھو، یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور آپ کی تقریر سے اس کا ثبوت۔ آپ جن باتوں میں لڑ رہے ہو انہیں پلٹاؤ قرآن و سنت کی طرف۔ آپ کہتے ہو کہ عید میلاد النبی منانا دین ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دین نہیں، یہ ایک نئی چیز ہے، یہ ایک بدعت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہم دونوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو ہمیں پلٹنا چاہیے اللہ کے قرآن کی طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ قرآن کی کوئی ایک آیت، چھوٹی بڑی، ایسی آپ نہیں بتا سکتے جس میں عید میلاد النبی منانے کا ثبوت ہو، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر آپ کا برتھ ڈے منانے کا حکم دیا گیا ہو، کبھی نہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان رکھیں، آپ کے طریقے پر چلیں، آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلیں، محدثین کرام کے طریقے پر چلیں، ائمہ کرام کے طریقے پر چلیں۔ یہ ہے نا محبت کا تقاضا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ اگر یہ عید میلاد النبی دین کا کوئی طریقہ ہوتا، کوئی اسلامی بات ہوتی، اس کا ثبوت ہوتا، اس کام کرنے کی گنجائش ہوتی، اس میلاد النبی منانے میں کوئی بھلائی ہوتی، تو قرآن کریم اس کا حکم ضرور دیتا. یا نہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 63 سال اس دنیا میں رہ کر کے گئے، آپ نے ضرور اس کا حکم دیا ہوتا کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو میرا برتھ ڈے مناؤ، عید میلاد مناؤ. یا آپ نے حکم نہ دیا ہوتا تو کم سے کم اپنا برتھ ڈے آپ نے منایا ہوتا. 53 سال آپ مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے. اس 63 سالہ زندگی میں آپ کی نبوت کی زندگی 23 سال کی ہے. اس 23 سالہ دور میں آپ نے کبھی بھی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، کبھی بھی اپنا میلاد نہیں منایا. تو آپ نے اس کو کہاں سے سیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 2.5 سال خلافت کی. آپ نے اپنے اس 2.25 سال یا 2.5 سالہ دور حکومت میں وہ ابو بکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے، آپ کے یار غار، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے گہرے دوست، آپ کے سب سے پیارے تھے، وہ ابو بکر صدیق جو اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے باعزت ہے اللہ کے نزدیک. اس ابو بکر نے اپنے 2.25 سالہ دور حکومت میں کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منایا. انہوں نے نہ اس کا حکم دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حق گوئی، جن کی ہمت، جن کا عدل، جن کی سچائی، جن کا ایمان ہمارے لیے مثال ہے، جن کو دیکھ کر کے شیطان بھاگتا تھا. عمر فاروق 10 سال حاکم رہے. اپنے اس 10 سالہ دور حکومت میں کبھی بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی نہیں منایا، نہ اس کا حکم دیا. آپ کے ڈبل داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی ساری دولت لٹا دینے والے، 12 سال تک خلافت میں کبھی بھی 12 سال میں 12 مرتبہ ربیع الاول آیا، کبھی بھی انہوں نے عید میلاد نہیں منایا، نہ کبھی اس کا حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچے زاد بھائی، اہل بیت میں سے، آپ کے داماد، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ کے شوہر، انہوں نے 6 سال حکومت کی. کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 6 سال میں 6 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا، کبھی بھی آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی نہیں منایا. آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تقریباً 6 ماہ خلافت کی. انہوں نے بھی کبھی اپنے نانا کا عید میلاد النبی نہیں منایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان جنگ میں اتفاق سے کوفیوں کے ظلم کے تحت شہادت کا درجہ پائے، جو یہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ حسن اور حسین نے کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منایا. آپ کی بیٹی فاطمہ نے کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منایا. صحابہ کرام میں سے ایک فرد نے ایمان و عمل تو کیا، آپ پر جان چھڑکی، اپنی گردنیں کٹا دی، لیکن کبھی بھی عمر بھر میں آپ نے ان لوگوں نے عید میلاد النبی نہیں منایا. کیا ان کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ نہیں آتا تھا؟ ائمہ کرام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں ائمہ کرام میں سے کسی ایک امام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ عید میلاد النبی نہیں منایا؟ ربیع الاول کا مہینہ ان کے زمانے میں بھی آتا تھا۔ محدثین کرام کو دیکھ لیں، امام بخاری نے کبھی بھی عید میلاد نہیں منائی، امام مسلم نے نہیں منائی، امام مالک، امام جو ہے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، محدثین کرام کی پوری جماعت میں سے ایک فرد نے بھی کبھی بھی ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی نہیں منایا۔ دین ہم نے کہاں سے سیکھا؟ کدھر سے آ گئی عید میلاد النبی؟ یہی تو طریقہ تھا جہاں سے ہم تک دین پہنچائے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے عید میلاد النبی نے منایا تو کس شیطان نے ہمارے کان میں پھونک دیا کہ ہم نے عید میلاد کو دین سمجھ لیا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ پر سچا ایمان رکھتے، آپ کے طریقے پر چلتے، آپ کی اتباع کرتے، قرآن پڑھتے، قرآن پر عمل کرتے، حدیثیں پڑھتے، حدیث پر عمل کرتے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر کے ہم نے غیروں سے سیکھ لیا برتھ ڈے منانا، عید میلاد منانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو نصیحت کی۔ حضرت عرباض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نصیحت اتنی زبردست تھی کہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمارے دل دہل گئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ماذا تعہد الینا، آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں؟ کأنہ موعظۃ مودع، ایسا لگتا ہے کوئی الوداعی نصیحت ہے، آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا، اللہ کے تقوی کا عہد لیا، اور عہد لیا کہ اپنے امیر کی اتباع کرنا، اس سے بغاوت نہیں کرنا، چاہے وہ کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تم میں کا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ میرے بعد جب زندہ رہو گے بہت سارے اختلافات دیکھو گے، فعلیکم بسنتی، ان اختلافات کے دور میں تم میرے طریقے سے چمٹ جانا، میرا طریقہ جو ہے اسی پر عمل کرنا۔ دکھاؤ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ نے کبھی عید میلاد منایا ہو۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہدایت یافتہ آئیں گے ان کے طریقے پر چلنا۔ دکھاؤ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو کہ انہوں نے عید میلاد منایا ہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار خبردار، دین میں نئی نئی چیزیں نکالنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے نام پر ایجاد کی گئی ہر نئی چیز کا نام ہے بدعت۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت ہے گمراہی۔ اور ایک روایت میں ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ تو یہ عید میلاد النبی منانا یہ سنت نہیں، یہ قرآن نہیں، یہ سنت نہیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں، یہ فاطمہ کا طریقہ نہیں، یہ حسن حسین کا طریقہ نہیں، یہ ابو بکر، عمر اور علی کا طریقہ نہیں، یہ امام ابو حنیفہ کا طریقہ نہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا طریقہ نہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، محدثین کا طریقہ نہیں۔ یہ طریقہ ہے دین کے نام پر نئی نئی بدعتیں ایجاد کرنے والوں کا طریقہ ہے، ہمارے نبی کا طریقہ نہیں۔ اس لیے اس سے بچنا ہوگا، اس سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اگر محبت ہے تو دین پر عمل کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ہمارے نبی جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام کرو۔ شرک کو مٹانے آئے تھے، توحید کو برپا کرنے آئے تھے، شرک سے توبہ کرو، موحد بن جاؤ۔
سارے رسم و رواج کو چھوڑ دو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے مال میں زکات دو، پیسہ ہو تو حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر پکا ایمان رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، اپنے کاروبار قرآن و حدیث کے مطابق کرو، اپنا گھر بار قرآن و حدیث کے مطابق چلاؤ، اپنے بچوں کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو۔ یہ سب ہے محبت کا تقاضا۔ محبت یہ نہیں کہ سال بھر میں ایک بار عید میلاد مناؤ، یہ غلط طریقہ ہے، یہ ہم سے دھوکا ہوا ہے، یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم بہک گئے ہیں، ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ آؤ اپنے نبی کی طرف، پہچانو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہچانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بنو اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ بتاؤ اللہ کے نبی کا طریقہ۔ 63 سالہ دور میں آپ نے کبھی بھی عید میلاد منایا ہو؟ صحابہ کرام سن 110 ہجری تک زندہ رہے، ان صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے عید میلاد منایا ہو؟ دکھاؤ۔ تو جنت میں تو وہ لوگ جائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر۔ آپ دیکھو کہ کب عید میلاد ایجاد ہوا ہے۔ تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے 500 سال کے بعد، اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے 500 سال بعد جو کام ایجاد ہو وہ دین ہے۔ اس کو تم قرآن میں سے ڈھونڈتے ہو، جھوٹ بول بول کر کے الٹی سیدھی معنی نکال کر قرآن میں سے ڈھونڈتے ہو۔ اگر قرآن میں ہوتا تو میرا نبی 63 سالہ دور میں کیوں اس نے اس کام کو نہیں کیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کم قرآن سمجھا تھا؟ انہوں نے صحابہ سے کیوں نہیں کہا کہ عید میلاد مناؤ؟ تم سے کم ابو بکر، عمر اور عثمان نے، علی نے قرآن کو سمجھا تھا؟ ان لوگوں نے کیوں اپنے ادوار میں عید میلاد النبی نہیں منائی؟ قرآن کو تم سے کم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے سمجھا تھا؟ ان ائمہ نے عید میلاد النبی کیوں نہیں منایا؟ قرآن و حدیث کو تم سے کم امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام حاکم، ان لوگوں نے تم سے کم حدیث و قرآن کو سمجھا تھا، ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ غلطی پر تم ہو۔ آؤ قرآن کی طرف، آؤ سنت رسول کی طرف، یہ سب چیزیں چھوڑو۔ عید میلاد منانا، جھنڈیاں نکالنا، جلوس نکالنا، شور شرابہ کرنا، نمازیں چھوڑ دینا، فضول خرچی کرنا، چراغا کرنا، پیسے برباد کرنا، شرکیہ کام کرنا۔ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو میں دیکھ رہا ہوں، سب عید میلاد النبی کی مبارکبادی دے رہے ہیں اور باقاعدہ بینر لگا لگا کر کے فیس بک پر، بجائے روکنے کے اور اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو برائی سے روکو۔ جو لوگ دین کے نام پر عید میلاد کو ایجاد کر بیٹھے ہیں، انہیں منع کرنے کے بجائے نیتا گیری کے چکر میں، پردھانی لڑنے کے چکر میں، بی ٹی سی لڑنے کے چکر میں، الیکشن لڑنے کے چکر میں ہر طرح کی عید میں شامل ہو گئے۔
چاہے وہ غیروں کا ہو کہ اپنوں کا ہو، چاہے وہ دین سے ثابت ہو کہ بدعت ہو، تمام خرافات میں حصہ لے کر کے نیتا گیری کرنے کے لیے ہم اچھے اچھے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ جو دین پسند ہیں، صرف جو ہے سیاست کے نام پر بدعت و خرافات میں گھسے ہوئے ہیں۔ منع کرو، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، یہ امت کا فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں کا جو کہیں کوئی برائی دیکھے، اگر پاور ہے تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ جیسے سعودی عرب میں الحمدللہ، سعودی عرب میں نہ کوئی شرک کا مزار ہے، نہ کوئی بدعت کی میلاد ہے، نہ کچھ قرآن و سنت کا غلغلہ ہے۔ اگر پاور ہے، حکومت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکو۔ اپنے گھر میں تو روک سکتے ہو، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر پاور سے نہیں روک سکتے، طاقت سے، تو زبان سے کہو، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہو، سنت کو بدعت، بدعت کو سنت نہ بناؤ۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر کہنے کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانو، کم سے کم برائیوں کا پرچار تو نہ کرو، ان کو خوش کرنے کے لیے ان سب جھوٹی بدعت و خرافات کو لائک اور شیئر تو نہ کرو۔ اللہ تم سے پوچھے گا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جنت کا راستہ اپناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے آخری حج میں، اور آپ پر قرآن کی جو آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو میں نے پورا کر دیا، اور تمہارے لیے بطور دین ہم نے اسلام کو پسند کیا۔ دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 63 سالہ دور میں کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی گئی۔ خلفاء کے دور میں کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی گئی۔ ائمہ کرام نے کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ محدثین اعظام نے کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ دین مکمل ہونے کے 500 سال کے بعد کوئی رسم ایجاد ہوتی ہے، اس کا نام دین نہیں ہو سکتا، وہ بدعت ہے، خرافات ہے۔ اللہ کے بندو اس سے بچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر آپ کی شفاعت چاہتے ہو، آپ کے ہاتھوں سے آب کوثر چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ آپ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا گیٹ کھلوائیں، تو اللہ کے لیے تمام طرح کی رسوم و رواج سے، بدعت و خرافات سے اپنی ناک نہ اونچی رکھو۔ اللہ کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، توبہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ابا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے گویا کہ انکار کر دیا۔ تو انکار کرنے والوں میں نہ بنو، اطاعت کرنے والوں میں بنو۔ اطاعت کر کے سنت کا راستہ اپناؤ، انکار کر کے بدعت کا راستہ نہ اپناؤ۔ مسلک سنت پہ ہے سالک چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ ہے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ محبت رسول کا دم بھرنے والوں، محبت رسول یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام آنے پر ہاتھوں کو آنکھ میں ملو، اس کو بوسا دو،
साल भर में एक बार ईद मिलाद के नाम पर जुलूस निकालो, शोर शराबा करो, झंडी निकालो। मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते मैं आपको नसीहत करता हूँ, इससे बचो, पलटो, देखो, कुरान पढ़ो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ो, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को पढ़ो, हसन हुसैन को पढ़ो, बीबी फातिमा को पढ़ो, इमाम अबू हनीफा को पढ़ो, इमाम मालिक और शाफई को पढ़ो, इमाम अहमद को पढ़ो, इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, इब्न माजा, इनको पढ़ो और दीन को समझो, कुरान की तरफ पलटो, सुन्नत की तरफ लौटो। इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, खबरदार खबरदार, दीन में नई नई चीजें इजाद करने से बचो। फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, दीन के नाम पर निकाली गई हर नई चीज बिदअत है। व कुल्ल बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। आप हमें गुमराह कहते हो, खुद शैतान के चक्कर में फंस करके। हम आपको मना करते हैं, हम आपको प्यारे नबी का तरीका बताते हैं, हम आपको कुरान का तरीका बताते हैं, हम आपको सहाबा का तरीका बताते हैं, हम आपको अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का तरीका बताते हैं, हम आपको इमाम हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम इब्न हंबल का तरीका बताते हैं, हम आपको मुहद्दिसीन का तरीका बताते हैं। आप हमें गलत कहते हो और आप हमें पता नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के, अल्लाह का दिन मुकम्मल हो जाने के 500 साल के बाद कोई रस्म ईजाद होती है, उसको कुरान में ढूंढते हो, उसको सुन्नत में ढूंढते हो, उसके लिए हदीसें करते हो, उसके लिए अक्ली दलाइल देते हो और हमें गालियां देते हो, हमें बुरा भला कहते हो। आप ही अपने जरा तर्ज अमल को देखें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाह, जो हक है वो हक हमारे सामने वादे कर दे और हक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह, जो बातिल है, जो गलत है, उस बातिल को वादे कर दे और हर बातिल और बुराई से अल्लाह ताला हमें महफूज रख। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रहे तौहीद पर कायम रख, सुन्नत रसूल का मुत्तबी बना, और जो हमारा खात्मा हो तो भी इसी पर हो, और मरते दम ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी जुबानों पे जारी हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।